نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم سبحان الله وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها سبحان الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم سبحان الله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام قابل صد اکرام معزز و محترم حاضرین و سامعین ذوی الاحتشام، خوبصورت ترین محفل پاک کا انعقاد و اہتمام اور انتظام و انصرام کرنے والے محبی و مخلصی جناب حافظ محمد جمیل برادران اور ان برادران کے فرزندان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے کریم اور لجپال آقا امام الانبیاء امام الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبتوں، ارادتوں، عقیدتوں، الفتوں اور چاہتوں کا اظہار کرتے ہوئے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد و اہتمام کیا. مولا تعالی ان سب کی اس کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں
شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے اور دنیا و آخرت میں انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کے توسل اور تصدق سے اللہ پاک ان کے مرحوم والدین اور ان کے برادر اکبر جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ احباب خوش نصیب ہیں کہ اپنے آقا و مولا امام الانبیاء امام الرسل حضور سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ آپ خود نہیں آئے بلکہ آپ بلانے سے آئے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور مجھے قسم ہے تیری اے رونق بزم، مجھے قسم ہے تیری اے رونق بزم، خود آیا نہیں لایا گیا۔ حضرت ذی وقار، مجھے جس ٹاپک پر، جس عنوان پر، جس موضوع پر گفتگو کرنے کا صاحب خانہ جناب حافظ محمد جمیل صاحب نے اشارہ دیا ہے، میں کوشش کروں گا اسی مضمون کو بیان کرنے کی۔ دعا فرمائے اللہ پاک اس فقیر کی زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور آپ احباب کو توجہ اور محبت سے سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ذات بابرکات کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں، وہ ذات یعنی ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء اس کائنات کے اندر ایسی لاجواب اور باکمال ذات ہے، ایسی بے نظیر اور بے مثال ذات ہے کہ کائنات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب جیسا کوئی بنایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ بنائے، بڑی بڑی عظمتوں کے حامل اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات کائنات کے اندر اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ میرے کریم اور لجپال آقا امام الانبیاء امام الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی نفیس ترین ذات ہے، ایسی حسین ترین ذات ہے، ایسی جمیل ذات ہے، ایسی خوبرو اور ایسی زیبا ترین ذات ہے کہ اپنے تو اپنے رہ گئے، بیگانے بھی حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ حضور کی ذات بابرکات سے صرف اہل ایمان ہی محبت نہیں کرتے، حضور کی ذات بابرکات سے صرف مسلمانوں نے ہی محبت نہیں کی، بلکہ حضور کی ذات کے اندر اللہ نے وہ خوبی، وہ کمال، وہ اعزاز رکھا کہ کائنات کی ہر شے حضور کی ذات بابرکات سے محبت کرتی ہے۔ جب کائنات کی ہر شے ذات مصطفیٰ سے محبت کا دم بڑھتی ہے تو یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ فقط اہل ایمان ہی حضور سے محبت نہیں کرتے، بلکہ چرند و پرند ہے تو ذات
ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، وحوش و طیور ہیں تو ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، شمال و جنوب ہیں تو ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، مشارق و مغارب ہیں تو ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، حور و غلمان ہیں تو ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، عرشی و فرشی ہیں تو ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، ارے انبیاء ہیں تو ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، مرسلی ہیں تو ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور خود خدا ہے تو ذات مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ کائنات کی ہر شے اگر کسی ذات سے محبت کرتی ہے، وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ میرے کریم اور لجپال آقا امام الانبیاء حضور سرور سربراہ سیاح لامکان نیر تابا رحمت عالمیہ راحت انسجا شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حسان پاکستان حضرت الحاج محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح تڑپتی ہے۔ آپ اپنے مقام سے یوں ترجمانی فرماتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ اب سبحان اللہ وہ کہے گا جسے سمجھ آئے گی۔ اپنا معیار، بھئی ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیوں کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ارے کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں۔ گویا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ محبوب کیسا محبوب ہے کہ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے، یہ کیسا محبوب ہے کہ جس سے کائنات کا خطہ خطہ محبت کرتا ہے، یہ محبوب کیسا محبوب ہے کہ کائنات کی ہر شے جس سے محبت کرتی ہے۔ ارے محبت کا عالم پھر ہر کسی کا اپنا ہے، محبت کا انداز پھر ہر کسی کا اپنا ہے۔ ہر کسی نے جداگانہ انداز سے اپنے محبوب آقا سے محبت کی۔ وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مدینہ المنورہ کی پاک سرزمین ہو اور مدینہ منورہ کی پاک سرزمین کے اندر احد پہاڑ کے دامن میں ایک غزوہ ہوا جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا۔ اس غزوے کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، اور اسی غزوے میں میرے لجپال اور کریم آقا علیہ السلام کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ غزوہ احد کے اندر ایک ایسی خاتون، حضور کی ایک ایسی صحابیہ، حضور کی ایک ایسی نام لیوی، حضور سے ایک ایسی محبت کرنے والی، حضور کے ساتھ ایک ایسی عشق رکھنے والی خاتون جس کا باپ، جس کا بیٹا، جس کا بھائی اور جس کا شوہر غزوہ احد میں شامل تھے۔ طاغوتی طاقتوں کا دفاع کرنے کے لیے، باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنا من تن دن قربان کرنے کے لیے مصروف عمل تھے۔ جنگوں کی تال کا سلسلہ جاری تھا۔ آقا علیہ السلام کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا۔ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے نبی شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو خبر پھیلتے پھیلتے مدینہ منورہ بستی کے اندر بھی یہ خبر پہنچ گئی، اور یہ خبر اس خاتون تک بھی پہنچی جس کا باپ، بیٹا، شوہر اور بھائی غزوہ احد کے اندر جنگوں کی تال میں مشغول تھے۔ جب اس کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ کافروں نے میرے آقا کو شہید کر دیا ہے، اب اس کی بے چینی اور بے قراری کا عالم یہ تھا، اس کے اضطراب کا عالم یہ تھا، وہ اپنے گھر سے فوراً باہر نکلتی ہے تاکہ میں جا کے دیکھوں میرے آقا کس حال میں ہے،
توجہ ہے کہ نہیں؟ محبت کرنے کا انداز ہر کسی کا الگ ہے، منفرد ہے، جداگانہ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے اعتبار سے محبت کرتا ہے حضور سے۔ وہ خاتون حضور کی وہ صحابیہ جب اس نے سنا کہ حضور کو کافروں نے شہید کر دیا ہے، وہ جناب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تاکہ میں دیکھوں میرے آقا کس حال میں ہے۔ جناب وہ گھر سے باہر نکلی، ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، پوچھا بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں تیرا باپ شہید ہو گیا۔ کہا باپ کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے آقا کس حال میں ہے؟ آقا تو بالکل خیریت سے ہیں۔ اچھا جب تک دیکھ نہ لوں گی مجھے چین حاصل نہیں ہوگا۔ تھوڑی آگے گئی، ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا بیٹے کا کس نے پوچھا ہے؟ بیٹے کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے آقا کس حال میں ہے؟ کہا آقا تو خیریت سے ہیں۔ کہا جب تک دیکھ نہ لوں گی چین حاصل نہیں ہوگا۔ تھوڑی آگے بڑھی، ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا بتاؤ نا میں نے سنا میرے آقا کو شہید کر دیا گیا ہے، آقا کس حال میں ہے؟ کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا 1000 شوہر بھی ہو آقا کے قدموں پہ قربان، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے بتاؤ میں تو حضور کا حال پوچھ رہی ہوں، حضور کا پتہ دو، حضور کس کنڈیشن میں ہے، حضور کس حالت میں ہے؟ وہ کہنے لگے حضور خیریت سے ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، خاتون کہنے لگی نانا جب تک دیکھ نہ لوں گی سکون حاصل نہیں ہوگا، میں تو اپنے آقا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آگے بڑھی اور شریف کے پاس پہنچی، ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، کہا حضور کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا میں نے جس چیز سے پوچھا، کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اب تو بتا رہا ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، پرواہ نہیں ہے، بیٹا شہید ہو گیا، پرواہ نہیں ہے، شوہر شہید ہو گیا، پرواہ نہیں، بھائی شہید ہو گیا، پرواہ نہیں، بس مجھے بتاؤ میرے آقا کس حال میں ہے؟ کہا آقا تو خیریت سے ہے۔ اتنے میں وہ خاتون حضور کے قریب چلی گئی، حضور کو خیریت سے دیکھا، حضور کو صحیح سالم دیکھا، حضور کے قریب گئی، حضور نے اس خاتون کو دیکھا، حضور کی چشمان نرگسی نم تھی، حضور آپ دیدہ تھے، حضور آنسو بہا رہے تھے کہ یہ بیچاری خاتون جس کا باپ بھی شہید ہو گیا، جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، جس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ حضور نے اس خاتون کو دیکھتے ہی فرمایا اے خاتون صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تجھے صبر عطا فرمائے۔ اللہ نے تیرے باپ کو مقام شہادت عطا کر دیا، تیرے بھائی کو مقام شہادت عطا کر دیا، تیرے بیٹے کو مقام شہادت عطا کر دیا، تیرے شوہر کو بھی مقام شہادت عطا کر دیا۔ اے خاتون ذرا صبر سے کام لینا۔ عرض کی حضور بس آپ یہ بتائیے آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں خیریت سے ہوں۔ سنیے اس خاتون کا جواب کیا تھا جب سرکار نے فرمایا میں بالکل عافیت سے ہوں، تو وہ کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل۔ آقا اے میرے آقا میں نے آپ کو خیریت سے دیکھ لیا، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے تعلق عشق رکھنے والے ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر وراء الورا ہے۔ حضور کے عاشقوں کے جب حالات ہم نے ملاحظہ کیے تو ایک واقعہ وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ یار غار، یار مزار، جانشار، جانثار، عاشق زار، کشتہ عشق مصطفیٰ، خلوت و جلوت کے ہمدشی، رزم و بزم کے ساتھی، کون؟ حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کا انداز تھا حضور سے محبت کرنے کا، لیکن ذرا دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم کیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے اسلام کا بالکل نیا دور تھا. چند لوگ دامن اسلام سے بھی لپٹے تھے، چند لوگ مقام صحابیت پر فائز ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں تو میں بیت اللہ کے پاس جا کے علل اعلان تبلیغ نہ کروں. حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم علل اعلان تبلیغ کریں، ابھی ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کر رہے ہیں، تقاضے پہ تقاضا کر رہے تھے. یہاں تک کہا آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر اس میں کیا شک ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن ابھی ہم تعداد میں بہت کم ہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ علل اعلان تبلیغ کی جائے. عرض کی حضور میرا دل چاہتا ہے میں کفار مکہ، منافقین مکہ، مشرکین مکہ کے سامنے جاؤں اور تبلیغ کروں. حضور نے فرمایا اچھا تم جانا ہی چاہتے ہو تو ابو بکر تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں محمد بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ عشق مصطفیٰ کیا ہے، محبت مصطفیٰ کیا ہے. صحابہ کا حضور کے ساتھ محبت کرنے کا انداز کیا تھا. فرمایا تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا امام الانبیاء کے ساتھ بیت اللہ کے قریب جاتے ہیں. اسلام کا یہ پہلا خطیب جس نے کافروں کے سامنے تبلیغ کی، واز کیا، تقریر کی، خطاب کیا اور علل اعلان اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں سے کہا اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ یگانہ ہے. اے مشرکین مکہ، عبادت کرو تو اللہ کی، سجدہ کرو تو اللہ کو، معبودان باطلہ کی عبادت چھوڑ دو، معبودان باطلہ کی پوجا چھوڑ دو، معبودان باطلہ کی پرستش چھوڑ کر ایک واحد حقیقی معبود برحق کی عبادت کرو اور اسی کو سجدہ کرو. چاہیے تو یہ تھا کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعوت کو قبول کرتے، مگر دعوت کیا قبول کرنی تھی انہوں نے، ان خبیثوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. آپ احباب کی توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ. انہوں نے کیا کیا؟ مارنا پیٹنا شروع کر دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے بہت مارا. صحابہ کو پتا چلا، وہ حضور کو بخیر و عافیت لے کے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے. حضور کو بحفاظت رکھا اور ادھر دیکھا کہ کافر ابو بکر کی پٹائی کر رہے ہیں. کافروں نے اس قدر مارا، اس شدت سے پٹائی کی کہ کافر اپنی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کر کے چل دیے. جناب صبح کا وقت تھا، جب آپ تبلیغ کے لیے نکلے، کافروں نے اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس میں اثر لہو لہان بھی ہو جاتا ہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ بے ہوش بھی ہو جاتے. عصر کا وقت گزر گیا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے. ہوش میں آئے تو کیا منظر دیکھا؟ ارد گرد برادری کے لوگ بیٹھے ہیں، اماں حضور تشریف فرما ہے، ابا حضور بیٹھے ہیں، برادری کے لوگ بیٹھے ہیں. ہوش میں آتے ہی کہا لوگوں بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. میرے خیال میں آپ کی توجہ نہیں. ہوش میں آتے ہی جس آقا کے نام پر
مارا پیٹا گیا تھا، جس آقا کے نام پر سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، جس آقا کے نام پر مار کھا کھا کے بے ہوش ہو گئے، کئی گھنٹوں کے بعد جب ہوش آتا ہے تو دیکھتے ہیں ایک طرف اماں بیٹھی ہے، ایک طرف ابا بیٹھے ہیں اور برادری کے لوگ بیٹھے ہیں۔ پوچھا بتاؤ میرے آقا محمد کا کیا حال، میرے لجپال اور کریم آقا کا کیا حال ہے؟ چونکہ ابھی وہ سارے کے سارے کافر تھے، ان میں سے ابھی کوئی بھی مسلمان نہیں تھا ہوا۔ جب برادری کے لوگوں نے سنا کہ یہ محمد کا حال پوچھ رہا ہے، اپنے آقا کا حال پوچھ رہا ہے، اپنے نبی کا حال پوچھ رہا ہے، جس کا اس نے کلمہ پڑھا اسی کی بات کر رہا ہے، وہ جناب جلال میں آگے کہا ابو بکر ہوش کے ناخن لو، جس کی خاطر تمہیں اتنا مارا پیٹا گیا، لہو لہان ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آتے ہی پانی پینے کی حاجت ہونی چاہیے، پانی کا تقاضا کرنا چاہیے تھا، کچھ کھانے کا تقاضا کرنا چاہیے تھا، مگر ہوش میں آتے ہی پھر اسی کا نام لیتے ہو۔ کہا میں نے کسی سے کوئی کلام نہیں کرنا، نہ ماں سے بات کروں گا، نہ باپ سے بات کروں گا، نہ برادری کے لوگوں سے بات کروں گا، نہ کھانے پینے کا تقاضا کروں گا۔ ہاں ہاں مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے جن ظالم و خبیثوں نے مجھے اتنا مارا پیٹا انہوں نے میرے آقا کو بھی تکلیف دی ہوگی، اس لیے ہوش میں آتے ہی کہا مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ وہ کہنے لگے ابو بکر کوئی اور بات کرو، کہا نہیں بس مجھے بتاؤ، جب تک مجھے میرے آقا کا حال نہیں بتاؤ گے میں کسی سے کلام تک نہیں کروں گا۔ نتیجہ یہ نکلا برادری کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں بیٹھی رہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیٹھی رہی، آفتاب غروب ہونے کا وقت آیا اور ادھر حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے بھیجا، سرکار نے بھیجا جاؤ ذرا حالات کا جائزہ لے کے آؤ اور دیکھ کے آؤ کہ ابو بکر کس حالت میں ہے، اور اے ام جمیل دیکھنا حضور کے بارے کسی کو نہ بتانا حضور کہاں ہے۔ لہٰذا وہ آئیں حالات کا جائزہ لینے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام جمیل کو دیکھا۔ یہ کون تھی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ جو اسلام قبول کر چکی تھی۔ عمر ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس وقت کی بات ہے۔ حضرت ام جمیل کو دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا اے ام جمیل بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کہاں تشریف فرما ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا ابو بکر تیری ماں تیرے پاس بیٹھی ہے، یہ تو غیر مسلمہ ہے، جبکہ حضور کو تو بتانا ہی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام جمیل کا اشارہ سمجھ گئے، فرمایا اے ام جمیل اگرچہ میری والدہ ابھی دولت اسلام سے سرفراز نہیں ہوئی، مگر میں پورے وثوق اور یقین سے کہتا ہوں کہ میری ماں حضور بارے کسی کو نہیں بتائے گی۔ تو بتا میرے آقا کا کیا حال ہے، بس تو بتا میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کہاں تشریف فرما ہے؟ حضرت ام جمیل نے کہا اے ابو بکر آقا بالکل خیر و عافیت سے ہیں، وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما۔ کہا ام جمیل نے جب تک اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں گا چین اور قرار حاصل نہیں ہوگا، مجھے اٹھاؤ اور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچاؤ۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوگا اے ام جمیل ایک طالب کو مطلوب کی بارگاہ میں لے جاؤ، ایک عاشق کو مشوق کی بارگاہ میں لے جاؤ، ادنا کو اعلیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ، شاگرد کو استاد کی بارگاہ میں لے جاؤ، مرید کو مرشد کی بارگاہ میں لے جاؤ، ذرے کو آفتاب کی بارگاہ میں لے جاؤ، قطرے کو دریا کی بارگاہ میں لے جاؤ، اور ذرے کو آفتاب کی بارگاہ میں لے جاؤ، اور ابو بکر کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر۔ یار آج بھی تو لوگ ہیں جنہیں صحابہ پاک دے بارے بھوکتے ہیں، اسی تے صحابہ دے لوگ کرا ہاتھ بلند کر کے سارے نے کہا ہے گلی گلی نگر نگر، ابو بکر
انصاریہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کہا ابو بکر کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ اب جسم تو زخموں سے چور چور تھا، جسم تو زخموں سے چھٹی ہو چکا تھا، جسم تو لہو لہان تھا، چل تو سکتے نہیں تھے۔ آخر ایک طرف سہارا لیا حضرت ام جمیل کا، ایک طرف سہارا لیا اپنی والدہ محترمہ کا۔ اب یہ یار غار اور یار مزار، جانثار، عاشق زار، کشتہ عشق مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ کھڑاتے قدموں سے آقا کی جانب آگے بڑھ رہے۔ حضور کہاں تھے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خیریت سے تشریف فرما تھا۔ ابو بکر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، مصطفیٰ کو خبر ہوئی کہ میرا جانثار ابو بکر آ رہا ہے۔ حضور کو خبر ہوئی، حضور ابو بکر کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر آگے بڑھے، سرکار اور آگے بڑھے، ابو بکر کی پیشانی کو چوم لیا، ابو بکر کی پیشانی کو چوم لیا۔ فرمایا ابو بکر کیا حال ہے؟ ابو بکر جدو ماہی پوچھیا حال میرا، جدو ماہی پوچھیا حال میرا، وگ پے پر نالے ہنجواں دے، میں رہ سکیا خاموش بھی نہیں تے کچھ کر سکیا اظہار بھی نہیں، جے تو بکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، یاد رکھ ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل تانے پہندے نے، کئی دوزخ لنگنے پہندے نے، اور جیڑا ہو کے عاشق سوکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں، تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو او قادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ او سجنا اس جھوٹی دنیا نے کی دے دیتا ہے تے کی دے دینا ہے، چل یار نو راضی کر لئیے، اس سادہ کچھ اعتبار بھی نہیں۔ اور سجنا کی سانو پوچھنا ہے، اسی اس بستی دے واسیاں جتھے کوئی کسے دا غیر بھی نہیں تے کوئی کسے دا یار بھی نہیں۔ جدو ماہی پوچھیا حال میرا، وگ پے پر نالے ہنجواں دے، میں رہ سکیا خاموش بھی نہیں تے کچھ کر سکیا اظہار بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا حال ہے؟ محبوب جب محب سے حال پوچھتا ہے پھر وہ محب بھی بتا سکتا ہے کہ محبوب کے حال پوچھنے میں لذت کیا ہوا کرتی ہے، سرور کیا ہوا کرتا ہے، کیف و مستی کیا ہوا کرتی ہے۔ فرمایا ابو بکر بتاؤ نا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا میں نے آپ کو خیریت سے دیکھ لیا، میں بالکل ٹھیک تو نہیں تھے نا، جسم تو لہو لہان تھا، جسم تو زخموں سے چور چور تھا، لیکن یہ عشق مصطفیٰ تھا، یہ محبت مصطفیٰ کی انتہا کا عالم تھا، باوجود زخموں کے چور چور ہونے کے۔ کہتے ہیں حضور میں نے آپ کو صحیح دیکھ لیا، میں بالکل ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی، جو حضور کا مکھڑا ایک مرتبہ تک لیتا وہ بیمار ہوتا تو صحتیاب ہو جایا کرتا، وہ بیمار ہوتا تو صحتیاب ہو جایا کرتا۔ اگر کسی کو بھوک ستا رہی ہوتی تھی، روح بددعا کا نظارہ کرتے تھے، بھوک مٹ جایا کرتی تھی۔ اگر کسی کو پیاس تڑپاتی تھی، روح بددعا کا نظارہ کرتے پانی پینا بھول جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضور نے سینے سے لگایا، ابو بکر کی پیشانی کو چوم لی، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ اگلا مصرع کیا ہے؟ ابھی تک آپ کو یاد نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں یہ مصرع یاد ہو جائے تاکہ آپ اپنے آقا سے محبت کریں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ادھر سے آواز کم آتی ہے، ادھر والے تو پھر بول رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی ذرا بولیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو محبوب بھی
محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، ارے اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں۔ کوئی آ جائے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہو کوئی تو دعا دیتے ہیں، ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنے آقا سے عشق کر رہے تھے اور اپنے آقا سے محبت کا برملا اظہار کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے عشق رکھنے والوں کا انداز اپنا اپنا ہے، انداز جدا جدا ہے۔ کسی نے کسی انداز سے محبت کی اور کسی نے کسی انداز سے محبت کی، بہرحال محبت کرنے والے سبحان اللہ۔ وہ واقعہ کتنا معروف ہے، کیونکہ میں نے جو آیت شریفہ پڑھی تھی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں، کل کو ایسا نہ ہو کہ مولانا نے 2 گھنٹے تقریر کی، آیت کا ترجمہ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اپنے اپنے انداز سے تبصرے کرتے ہیں، تو میں ترجمہ سناتا ہوں تاکہ شکوہ ختم ہو جائے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دو، إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے محبوب اعلان کر دو کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اپنے وہ مال جنہیں جمع کرتے ہو، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں گھاٹے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے مکانات، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے عزیز ہیں، فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ کیا مطلب؟ یہ ساری چیزیں حضور سے عزیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان ساری چیزوں سے حضور عزیز تر ہونے چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ محمد سے محبت نہ کرے۔ تو پتہ یہ چلا اصل ایمان محبت مصطفیٰ ہے، روح ایمان محبت مصطفیٰ ہے، اساس ایمان محبت مصطفیٰ ہے، مقصد ایمان محبت مصطفیٰ ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اعمال، یہ تو محبت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے ہے، اظہار محبت کے لیے، ورنہ اصل چیز کیا ہے؟ حب مصطفیٰ۔ اصل ایمان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اپنا من، تن، دن حضور کے نام پر قربان کر دیا کرتے۔ تو میں جی عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے محبت کرنے کا انداز جدا تھا، منفرد تھا، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز تھا۔ صحابہ تو صحابہ، اپنے تو اپنے، بیگانہ بھی اگر کوئی مصطفیٰ کے روح بدوحا کا نظارہ کر لیا کرتا تو وہ بھی حضور ہی کا دیوانہ ہو کے رہ جاتا، حضور کا دیوانہ بن جاتا۔ وہ واقعہ جس کے لیے حافظ صاحب نے مجھے کہا اسپیشلی، وہ میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہا ہوں۔ مزہ اس سے آئے گا جو توجہ سے سماعت کرے گا، جو گھڑی کی طرف دیکھے گا یا لنگر کے بارے سوچے گا اس سے مزہ نہیں آئے گا۔
ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی ہے. اپنے تو اپنے، بیگانے بھی مصطفیٰ کا روح بددعا دیکھتے وہ مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ہو جایا کرتے تھے، محبت مصطفیٰ میں گرفتار ہو جایا کرتے تھے، عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو جایا کرتے تھے. یار حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے مدینہ منورہ کے اندر کبھی کاشان نبوت سے مسجد نبوی شریف میں آیا کرتے تھے، کبھی مسجد نبی شریف سے کاشان نبوت تشریف لے جایا کرتے تھے، اور کبھی اپنے جانشار صحابہ کی طرف بھی حضور نکلتے تھے، کبھی کسی کے ہاں، کبھی کسی کے ہاں، کبھی کسی کے ہاں. اور بسا اوقات یہ ہوتا کہ اگر کوئی صحابی حضور کو تلاش کرنے کی غرض سے نکلتے تو کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے حضور کہاں ہیں، بلکہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. حضور کے بارے پوچھا نہیں تھا جاتا حضور کہاں ہیں، حضور کدھر گئے، حضور اس وقت کہاں رونق افروز ہے، بلکہ حضور جن جن راہوں سے گزر جاتے ان راہوں کی خوشبو بتاتی کہ حضور یہاں سے گزر کے تشریف لے گئے. اسی طرح حضور مدینہ منورہ میں خرام ناز فرمایا کرتے تھے کہ ایک روز صبح تقریباً 10-11 کا ٹائم ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود میں مشغول تھے. کیا کر رہے تھے؟ کھیل کود میں مشغول. ہمارے بچے بھی چھٹی کا دن ہو، فرصت کے لمحات ہو، خوشی کا موقع ہو تو کھانا کھا کے باہر نکل آتے ہیں اور کسی ایک میدان میں جمع ہو کے کھیل کود میں مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں. مدینہ منورہ کے اندر بھی بچے جناب، چھوٹے چھوٹے بچے، نو عمر بچے کھیل کود میں مشغول ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، حضور کا وہاں سے گزر ہوا. اب ان بچوں میں ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا. اکثر بچے صحابہ کے تھے، مسلمانوں کے بچے تھے، لیکن ان بچوں میں ایک بچہ یہودی کا بھی تھا جو ابھی مسلمان نہیں تھا ہوا. اب جب حضور بچوں کے پاس تشریف لے گئے تو حضور نے بچوں سے پیار کیا، اور جب حضور نے بچوں سے پیار کیا وہ جو یہودی کا بچہ تھا حضور نے اس کے سر پر بھی دستے شفقت رکھا، حضور نے اس سے بھی محبت فرمائی. اب جب حضور تشریف لے گئے نا، وہ جو یہودیوں کا بچہ تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ایسی حسین و جمیل ذات، ایسی خوبصورت ذات، ایسی ماجبی ذات جو یہاں جلوہ گر ہوئی، سب کو انہوں نے پیار دیا، محبت کی، اور کیسی خوشبو آ رہی تھی ان سے، وہ کیسے حسین و جمیل تھے. جناب بچے کھیل کر واپس چل دیے، وہ یہودی کا بچہ وہاں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا وہ ذات اگر ادھر سے گزر کے گئی ہے تو واپس بھی تو آئے گی، جو یہاں سے گزر گئے ہیں واپس بھی تو آئیں گے. اب وہ یہودی کا بچہ ابھی مسلمان نہیں ہوا مگر حضور کے انتظار میں کھڑا ہے، یہاں تک کہ دن ڈھل گیا، شام پڑ گئی، حضور کے انتظار میں کھڑا رہا. آخر اس نے سوچا کہ وہ کہیں کام تشریف لے گئے ہوں گے، اچھا چلے اب گھر جاتے ہیں، گھر والے بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے، کھانا کھاتے ہیں، نیند پوری کرتے ہیں، چلے کل پھر جب بچے کھیلنے آئیں گے نا تو میں بھی آ جاؤں گا، جب کھیلنے آؤں گا تو اس نورانی ذات کا دیدار بھی کروں گا اور وہ خوشبو بھی محسوس کروں گا. چنانچہ اس نے جناب ساری رات انتظار کیا، صبح ہوئی، ناشتہ کیا، اب اس طاق میں ہے کہ کب بچے نکلیں کھیلنے کے لیے میں بھی چلوں، اور جاؤں گا تو وہ ذات پھر جلوہ گر ہوگی، دیدار بھی کروں گا، خوشبو کے حلے بھی پاؤں گا. چنانچہ بچے نکلے، وہ بھی جناب ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، لیکن اس دن بچے کوئی نہ آئے، وہ اکیلا کھڑا رہا کہ چلیں آج بچے کھیلنے نہیں آئے مگر وہ ذات تو یہاں سے گزر کے جائے گی نا.
اب جناب وہ حضور کے انتظار میں کھڑا ہے، کیونکہ اس نے رخ والضحیٰ دیکھ لیا تھا، اس نے حضور کا جمال دیکھ لیا تھا، اس نے حضور کا حسن دیکھ لیا تھا، اس نے حضور کا اخلاق کریمانہ دیکھ لیا تھا، اس نے حضور کی محبت و شفقت کا عالم دیکھ لیا تھا، اس نے حضور کی خوشبو محسوس کر لی تھی۔ اب وہ جناب کھڑا ہے اس انتظار میں کہ وہ ذات پھر آئے گی۔ کھڑا رہا، سارا دن دھوپ میں کھڑا رہا، شام پڑ گئی مگر حضور کا گزر ادھر سے نہ ہوا۔ سارا دن انتظار کرتا رہا، آخر مایوس ہو کے چلے رات کا وقت ہے، رات گزارتا ہوں، آج بچے نہیں آئے کل تو آئیں گے، اچھا پھر صحیح۔ وہ کہا نا کسی نے، ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں۔ اب انتظار ہے تو مصطفیٰ کا، اب انتظار ہے مصطفیٰ کا، انتظار ہے حضور کا جلوہ دیکھنے کا، انتظار ہے وہی خوشبو محسوس کرنے کا، لیکن وہ جناب انتظار کر رہا ہے۔ تیسرا دن بھی آ گیا، بچہ آ گیا یہودی کا، لیکن مسلمانوں کے بچے کھیلنے نہیں آئے۔ وہ سارا دن دھوپ میں کھڑا رہا کہ حضور ابھی آئیں گے، دیدار کروں گا۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، 4-5 روز مصطفیٰ کے انتظار میں جب اس نے گزار دیے، دھوپ میں کھڑا رہا، دھوپ کی شدت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اسے بخار آیا، بخار بھی شدید کہ چند دنوں کے اندر انتہائی لاغر اور کمزور ہو گئے اور بستر علالت پہ لیٹ گئے۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، باپ نے جناب بڑی کوشش کی، علاج معالجہ کی، لیکن جناب کسی کی دوا سے فرق نہیں پڑ رہا۔ ارے بھائی وہ تو محمد مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے، وہ تو عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو چکا ہے، وہ تو محمد مصطفیٰ میں گرفتار ہو چکا ہے، اس کا علاج تو دیدار مصطفیٰ ہے۔ مگر باپ کبھی کسی طبیب کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس، دوا دیتا رہا، بیماری بڑھتی رہی، کیونکہ مریض عشق پر ہو رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ باپ دوائی پہ دوائی لے کے دے رہا ہے، مرد بھی جناب اپنا گھر بنا رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حضور کے انتظار میں، وہ حضور کے فراق میں، وہ حضور کی جدائی میں، وہ جناب حضور کے عشق اور محبت میں بیمار ہو گیا، اور بیمار ایسا ہوا کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اب اس کا باپ محسوس کرتا ہے کہ میرا اکلوتا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ اپنے بیٹے سے پوچھوں کہ بیٹا تیری کوئی آخری آرزو ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو، تاکہ تیرا باپ پورا کر سکے، تجھے راضی کر سکے۔ اب جناب یہودی اپنے نوجوان بیٹے سے کہتا ہے، اے بیٹا میں محسوس کر رہا ہوں کہ تو میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اچھا بیٹا بتا تیری کوئی آرزو ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی مرضی ہو تیری، تاکہ میں پورا کر سکوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، ابا ایک آرزو ہے تو صحیح، مگر وعدہ کرو نبھاؤ گے۔ اب باپ کو کیا پتا تھا کہ حقائق کیا ہے، معاملات کیا ہیں، حالات و واقعات کیا ہیں۔ اس نے سمجھا یہ کہ دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ کروں گا، کرے گا تو میں لے آؤں گا، میں پیش کر دوں گا، بچے کو راضی کر دوں گا۔ اس نے کہا ابا وعدہ کر، ایک آرزو ہے، ظاہر تب کروں گا جب پکا وعدہ کرو کہ وعدہ نبھاؤ گے۔ باپ نے کہا ہاں بیٹا تو بات کر، میں وعدہ نبھاؤں گا۔ جب بیٹے نے جناب اپنے باپ سے عہد و پیمان کر لیے، باپ سے وعدہ لے لیا، تو بیٹا کہنے لگا ابا جان میرے دل میں ایک آرزو ہے۔ کہا کیا؟ کہا ابا میں مسلمانوں کے نبی کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں، محبت مصطفیٰ میں گرفتار ہو چکا ہوں، میرا سینہ عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو چکا ہے، میرا دماغ اور میرا دل محبت مصطفیٰ کا خزینہ و گنجینہ بن چکا ہے۔ ابا
میں بیمار مصطفیٰ ہوں، میرا علاج دیدار مصطفیٰ کے اندر ہے۔ تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، کبھی کسی طبیب کے پاس لے جاتا ہے، کبھی کسی حکیم کے پاس لے جاتا ہے، کبھی کسی معالج کے پاس لے جاتا ہے۔ ابا اگر تو چاہتا ہے تیرا بیٹا صحیح ہو جائے تو مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ یا مصطفیٰ کو یہاں لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کہا علاج اسی بات میں ہے کہ یا مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ یا انہیں بولو وہ یہاں تشریف لے آئے، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ باپ نے سنا، باپ حیران ہو گیا، متعجب ہو گیا، بیٹا ہوش کے ناخن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہودی ہوں، غیر مسلم ہوں، میں مسلمانوں کے نبی کو بلاؤں تو کیسے بلاؤں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش کرو۔ کہا پجان تو نے وعدہ کیا تھا تیری آرزو پوری کروں گا، بس میری آرزو یہی ہے کہ میرے آقا کو بلاؤ۔ اب جناب یہودی نے وعدہ تو کیا تھا، اب اس نے دیکھا بیٹا ہاتھوں سے نکل رہا ہے، چلے۔ وہ جناب بڑی مشکل سے مسجد نبوی شریف میں پہنچا اور حضور اپنے جانثار صحابہ کی جرمٹ میں تشریف فرما تھے، جلوہ فکر تھی، رونق افروز تھے۔ اس نے جناب باہر سے آواز دی حضور کو، اے محمد میرا بیٹا تجھے طلب کر رہا ہے، میرا بیٹا تجھے دیکھنے کا شوق رکھتا ہے، تیری زیارت و ملاقات کا جذبہ رکھتا ہے، اے محمد ہمارے گھر آؤ۔ حضور کا یہ سننا تھا، حضور نے تبسم فرمایا، یعنی حضور مسکرائے، صحابہ سے فرمایا میرے جانشار صحابہ اٹھو، ایک عاشق مصطفیٰ کا دیدار کرنے جاتے ہیں۔ دیکھیے میں بات بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے پہلے حضور کرم فرماتے ہیں اپنے کسی امتی پر یا امتی پہلے اپنے آقا سے محبت کرتا ہے؟ بتائیے۔ پہلے سرکار کرم فرماتے، پہلے حضور چنتے ہیں، حضور پہلے منتخب فرماتے ہیں، حضور پہلے کرم فرماتے ہیں، حضور نگاہ شفقت پہلے فرماتے ہیں، امتی بعد میں حضور سے محبت کرتا ہے۔ اب جب حضور نے فرمایا نا صحابہ اٹھو، ایک عاشق زار کا دیدار کرتے ہیں، ایک عاشق رسول کا، تو حضور صحابہ کو لے کے نوجوان کے پاس تشریف لے گئے تو نوجوان کو احساس ہوا اب تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا میں ہی مسلمانوں کے نبی سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حضور آ گئے تو اس نے سوچا اب پتہ چلا مصطفیٰ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب حالات بدل گئے، سرکار تشریف لے گئے، وہ بیمار تھا، ضعیف ہو چکا تھا، کمزور و ناتواں ہو چکا تھا، اور علالت کے باعث اس کی آنکھیں بھی بند ہو چکی تھی۔ اس کا ابا کہتا ہے بیٹا جس ذات کے فراق میں، جس ذات کی جدائی میں، جس ذات کے ہجر میں، جس کی محبت اور عشق میں تیرا یہ حال ہو گیا، اب ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو تو وہی ذات تیرے سر پہ کھڑی ہے۔ اس نوجوان کا سننا تھا، کانوں تک آواز کا پہنچنا تھا، باوجود علالت کے، باوجود ضعف کے، باوجود نکاحت کے، باوجود کمزوری کے، باوجود ناتوانی کے، باوجود علالت کے، بس اس کے کانوں میں یہ آواز آنی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ اب جناب اس کے بے جان جسم میں جان بھی آ گئی، وہ اٹھا، روح بدوحا کا نظارہ کیا، روح بدوحا دیکھنا تھا، اللہ نے غیبی قوت عطا کی، فوراً مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گیا، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، اور ہاتھ باندھ کے کہنے لگا آقا اگر آپ کی نبوت و رسالت تسلیم کر لوں، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر دوں تو آقا کل قیامت کے روز میری شفاعت فرماؤ گے؟ سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹا میں جانتا ہوں تو اندر سے مسلمان ہو چکا ہے، بیٹا جہاں دل کی
تصدیق ضروری ہوا کرتی ہے، وہاں صبح کا اقرار بھی ضروری ہے۔ بیٹا کلمہ تو پڑھ، کل قیامت کے روز شفاعت میں محمد کرو۔ بس اس نوجوان کا یہ سننا تھا۔ تکبیر، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عرض کی آقا آپ میری شفاعت فرماؤ گے؟ حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، شفاعت میں کروں گا۔ اب جناب اس نوجوان نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، حضور کے نبی رسول ہونے کا اعلان کیا، یعنی کلمہ طیب پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا، دار اسلام میں داخل ہوا، مقام صحابیت پر فائز ہوا۔ بس اس نے اسلام قبول کرنا تھا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی۔ حضور نے فرمایا اے میرے جانثار صحابہ، اس عاشق مصطفیٰ کو اٹھاؤ، اس عاشق مصطفیٰ کو اٹھاؤ اور اسے غسل دو، کفن پہناؤ، چارپائی پہ لٹاؤ، چارپائی اٹھاؤ، مدینے کے گلی کوچوں میں گھماؤ پھراؤ، صدا لگاؤ، جس نے جنت میں جانا اس کے جنازے میں آ جاؤ۔ یاد اس نے کوئی نماز پڑھی، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کوئی اور عمل، ایک ہی عمل اس کے پاس، ایک اس نے کام کیا، کیا کہ اس نے حضور سے محبت کی، حضور سے عشق کیا، دار اسلام میں داخل ہوا، نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی، زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں آیا، حج کو نکلنے کا موقع نہیں ملا، اور ابھی اس نے ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا، مگر حضور فرماتے ہیں صحابہ میرے اس عاشق کو اٹھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، نعرہ حیدری۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہم نمازیں چھوڑ دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صاحب نصاب ہو کے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں، اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ صاحب استطاعت ہو کے ہم حج بیت اللہ کو نہ جائیں۔ ارے حج بیت اللہ فرض ہے، صاحب استطاعت کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے، صاحبان نصاب کے لیے نماز پنجانا فرض ہے، عاقل بالغ صحت مند مسلمان مرد و عورت کے لیے ماہ رمضان کا روزہ بھی فرض ہے۔ یہ ساری عبادات پر حق ہے، مگر میں کہنا یہ چاہ رہا تھا عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے بغیر عبادت بھی قبول نہیں۔ عشق مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو، تعظیم مصطفیٰ ہو، توقیر مصطفیٰ ہو، ادب مصطفیٰ ہو، احترام مصطفیٰ ہو، عقیدت مصطفیٰ ہو، الفت مصطفیٰ ہو، چاہت مصطفیٰ ہو، پھر نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، ہر اچھا عمل بھی قبول ہے، لیکن اگر سب کچھ ہو، حب مصطفیٰ نہ ہو، احترام مصطفیٰ نہ ہو، عبادت قبول نہیں۔ فرمایا اس کو اٹھاؤ، کفن پہناؤ، غسل دو، چارپائی پہ لٹاؤ، چارپائی اٹھاؤ، مدینے کے گلی کوچوں میں گھماؤ پھراؤ، صدا لگاؤ، جس نے جنت میں جانا ہے اس کے جنازے میں آ جاؤ۔ اب حضور کا حکم ہو گیا، اس نوجوان کو، اس عاشق مصطفیٰ کو جناب غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، چارپائی پہ لٹایا گیا، چارپائی اٹھائی گئی، مدینے کے گلی کوچوں میں گھمایا پھرایا گیا، صدا لگ گئی، اس نے جنت میں جانا آ جاؤ اس کے جنازے میں۔ جب جناب جنازے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ایک صحابی نے دیکھا حضور اپنے پیر کے پنجے کے سہارے چل رہے ہیں، آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، حضور آپ اپنا پیروں پر تو پورا لگاؤ۔ سرکار نے فرمایا میرے جان نثار
آسمانوں سے اس قدر فرشتوں کا نزول ہوا ہے اس عاشق زار کے دیدار کے لیے کہ یہاں اتنی جگہ ہے ہی نہیں کہ میں پیر پورا ٹکا. پھر یہاں کوئی فوت ہو جائے, مسجد کے امام صاحب مصلی امام جنازے کے لیے, نماز جنازہ کے لیے, محلے کے خطیب صاحب, مولوی صاحب, حاجی صاحب, صوفی صاحب, قاری صاحب, کوئی درویش صاحب, کوئی مرد باخدا, کوئی عاشق مصطفیٰ, لیکن قربان جائیں اس عاشق زار کے مقام اور مرتبے پر, مصلی امامت پر, نماز جنازہ کی امامت کے لیے کوئی اور کھڑا نہیں, آقا دو جہاں کھڑے. حضور نے امامت فرمائی, نماز جنازہ کی امامت فرمائی. اب جناب حضور نے دعا بھی فرمائی. پھر اس نوجوان کو راحت میں اتارنے کے لیے قبر تک لے جایا گیا اور حضور قبر میں خود اتر گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے مدد کی, اس نوجوان کو اٹھایا, سرکار کے ہاتھوں میں دیا اور حضور نے اپنے دست مبارک سے اس نوجوان کو لحد میں اتارا. جب حضور لحد میں اتارنے والا عمل کر رہے تھے, صحابہ نے ملاحظہ کیا, مشاہدہ کیا, دیکھا کہ حضور کا جسم اطہر پسینے سے شراب ہو رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, حضور یہ پسینہ کیسا ہے؟ کام تو اتنا مشکل نہیں تھا, اتنا مشقت طلب نہیں تھا, لیکن آپ کو پسینہ آ گیا. سرکار نے فرمایا میرے جانثار صحابی اس عاشق زار کی زیارت کے لیے حور و غلمان اس قدر یہاں جمع ہیں کہ ان کے ہجوم کی وجہ سے میں پسینے سے شراب ہو گیا. جب حضور نے اس کو لحد میں اتارا تو سرکار کی جبین سعادت پہ جو پسینہ تھا نا, اس کے چند قطرے اس عاشق مصطفیٰ کی پیشانی پہ پڑ گئے. یہ پسینہ مبارک کیسا تھا؟ آئیے پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے, امام عشق و محبت سے, یعنی کہ مجدد دین و ملت سے, یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے حضور کے پسینہ اقدس کی تعریف کی. کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. سرتاب قدم یعنی سر انور سے لے کے پائے اقدس تک, سبحان اللہ, سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. ان کا لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے اس گل کا پسینہ, سونگھے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے پسینے مبارک کی بات چل پڑی ہے تو تھوڑی سی تشریح ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے اس گل کا پسینہ, سونگھے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول. ایک صحابی, ان کی بیٹی کی شادی تھے, بڑے غریب نادار مفلس, دوپہر کا وقت تھا, حضور نے اپنی آستین چڑھائی ہوئی تھی, حضور کو پسینہ مبارک آیا ہوا تھا. آگے بڑے عرض کیا, کہا آج میری بیٹی کی شادی ہے, میں غریب مفلس نادار ہوں, پیسہ میرے پاس کوئی نہیں, حضور میرے پاس خوشبو بھی نہیں کہ بیٹی کو دے سکوں, حضور مجھے اپنا پسینہ عنایت فرما دے. فرمایا اچھا دوڑ کے جاؤ, کھلے منہ والی ایک شیشی لے آؤ اور ایک لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے آؤ. وہ جناب بھاگتے ہوئے گئے, کھلے منہ والی شیشی بھی لے گئے, لکڑی کا ایک پیس بھی لے گئے. سرکار نے اس لکڑی کی مدد سے اپنی آستین جو چڑھائی ہوئی تھی نا, اپنے بازو اقدس سے پسینہ اتار کے شیشی میں محفوظ کیا. فرمایا میرے غلام لے جاؤ, یہ تیری بیٹی کے لیے خوشبو ہم نے دے دی. اچھا وہ پسینہ تھا حضور کا, لیکن اس میں خوشبو ایسی تھی, نہ کستوری میں وہ خوشبو, نہ امبر میں وہ خوشبو, نہ عود کے اندر وہ خوشبو, نہ خس کے اندر وہ خوشبو, نہ چمیلی کے اندر وہ خوشبو, نہ موتیا کے اندر وہ خوشبو, نہ گلاب کے پھول کے اندر وہ خوشبو. وہ ایسی خوشبو تھی کہ ایسی خوشبو کہیں ہے ہی نہیں. اتنے جنت میں بھی
ایسی خوشبو نہیں جتنی خوشبو نبی کے پسینے میں. جو پسینہ مبارک اپنا سرکار نے دیا نا بطور خوشبو. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ پاک کے اندر وہ خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا. اس گھر کے اندر جب بھی کوئی حضور کا پسینہ مبارک ملتے تو پورا مدینہ خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا. یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے یہ بیت العطور ہے, خوشبوؤں کا گھر. ٹھیک ہے, تو بہرحال بات کہیں کی کہیں نکل گئی. فرمایا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, سونگھے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول, دل بستا ہو گشتا نہ خوشبو نہ لطافت, کیوں گنجا کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. وما علیہ الا البلاغ المبین.